بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UNO کے تحت ہر سال 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کا کوئی نہ کوئی تھیم بھی رکھا جاتا ہے۔ اس سال جو تھیم رکھا گیا وہ خواتین کے حقوق ہے۔ UNO کے مطابق اس وقت کوئی 49% جو ہے دنیا میں خواتین کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا بھر میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ان کو حقوق دینے کے لیے، ان کو ایکول اپرچونٹی دینے کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس سال اس دن کا تھیم بھی خواتین کے حقوق ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے دین اسلام کو پڑھا، جو تھوڑا بہت میں نے سیکھنے کی کوشش کی، اور اس میں جب خواتین کے متعلق جو باتیں آئیں ان کو دیکھا، تو میں نے یہ جانا کہ شاید دنیا میں کوئی اور دین اس قدر خواتین کی عزت، ان کا احترام اور ان کے حقوق کی بات نہ کرتا ہو جتنا ہمارا دین اسلام کرتا ہے۔ مثلا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے خواتین کو کہ شادی صرف ان کی پسند کے مطابق ہو سکتی ہے، ان کی مرضی سے ہو سکتی ہے، ان پر کوئی بھی زبردستی شادی کا فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا، ان کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حالت کے اندر۔ وہ جو چاہیں، جتنی چاہیں تعلیم حاصل کریں، ان پر بحیثیت عورت کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ کیا کام کرنا چاہتی ہیں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، انجینئر بننا چاہتی ہیں، پروفیسر بننا چاہتی ہیں، اس پر بھی کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی اور نہ لگائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے دیگر معاملات کے اندر بھی بہت حد تک خود مختار بھی ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنے کی پابند بھی ہیں، اور ان کو اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا اور نہ کہہ رہا ہوں کہ یورپ کے اندر یا باقی ممالک میں یہ باتیں یا خواتین کو ووٹ کا حق دینا یہ تو ابھی حال کی باتیں ہیں، ادروائز تو صدیوں سے وہاں خاتون جو ہے یا خواتین جو ہیں وہ ایک سپریشن کا شکار ہی رہی ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر خواتین کے متعلق جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، ان کی عزت اور احترام کے بارے میں جتنی باتیں کی گئی ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ میں اس موقع پر پاپولیشن ڈے پر آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دین کو، اسلام کو دوبارہ سے پڑھیں اور دیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی وہ لوگ، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں خواتین کے بارے میں کس طرح کا حکم دیتا ہے۔ میں ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ ہمارے گھر میں سب سے اہم کون ہے؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، اور ان میں خواتین بھی تمام تر شامل ہیں۔ وہ ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں۔ آئیں مل جل کر اللہ کی اس مخلوق جو میری اور آپ کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے، اس کے لیے وہی احترام اور وہی محبت اور وہی تکریم کا جذبہ پیدا کریں جس کی ہمیں ہمارا دین، جس کا ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اس ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ اور ارد گرد دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ کہیں ہم ان کے کسی حق کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، ان کا حق ایسا تو نہیں جو ہم نہیں دے رہے، تو ان کا یہ حق ہمیں دینا چاہیے۔ وہ عزت کا بھی ہو سکتا ہے، احترام کی بھی ہو سکتا ہے، محبت کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تعلیم کا بھی ہو سکتا ہے، ان کو جابس کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کی وراثت میں بھی اس کا حق ہو سکتا ہے۔ آپ کو بات ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔